اتنا ہی جوش رکھتے ہیں؟ کیا وہ بھی اتنے ہی پرجوش ہیں؟ کیا وہ بھی اتنے ہی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں؟ بہرحال جی میں اب اسلام آباد میں رہتی ہوں اور کل میں یہاں کراچی پہنچی ہوں، اور جیسے ہی میں نے کراچی آئی ہوں تو میرا گلا جو ہے وہ خراب ہو گیا، آواز میری بیٹھ گئی. تو میں نے کہا کہ شاید یہ اتفاق ہے یا ایک تاریخ بھی ہے کہ شہر اقتدار والوں کو کراچی میں آتے ہی ان کی آواز جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور وہ آواز کراچی کے لیے آواز جو ہے وہ نہیں نکال سکتے. بہرحال مجھے کچھ روز پہلے ڈاکٹر ثنا غوری کی کال موصول ہوئی کہ نونہال اسمبلی میں آپ بطور مقررہ شامل ہونا چاہیں گی. تو میں نے کہا کہ نونہال تو اب میں رہی نہیں، نڈھال والی صورتحال ہے. تو جو انہوں نے آگے سے کہا وہ سن کر میں نہال ہو گئی، کہنے لگی کہ نڈھالوں کو ہی اب دوبارہ سے نونہال بننے کا موقع دیا جا رہا ہے. تو جیسے پیاسے کو جو ہے وہ کنواں مل جائے، تو میں نے فوری اسلام آباد سے کراچی آنے کا پلان کیا، کیونکہ ہمدرد نونہال اسمبلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں شامل ہونے کے لیے یقین جانیں ہم مہینوں انتظار کیا کرتے تھے، مہینوں. اور میرے بہت محترم بزرگ عثمان صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، جنہیں ہم بہت پیار سے عثمان انکل کہا کرتے تھے. میں انہیں عثمان انکل ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم ان کے آفس جایا کرتے اور بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کرتے کہ آپ نے اس بار بھی ہمیں موقع نہیں دیا. تو یہ کہتے کہ دوسرے بچوں کا حق بھی تو ہے نا. تو یقین جانیں کہ وہاں سے سیکھا کہ سب کو مساوی حق کس طرح دینا چاہیے. آج کبھی کبھی اپنے می ٹائم میں آنکھیں بند کر کے جب اچھے دنوں کو یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ نوشین، تمہاری امی کا تو بہت سارا بوجھ جو ہے وہ ہمدرد نونہال اسمبلی نے بانٹ لیا تھا. ایسی ہماری ایسی تربیت کی کہ ہم بہت کچھ سیکھ گئے. ہمارے محترم استاد جناب شہید حکیم محمد سعید صاحب، ان کا دست شفقت آج بھی مجھے اپنے شانے اور سر پر محسوس ہوتا ہے. ان کی وہ مہربان مسکراہٹ، وہ سفید شیروانی، جناح کیپ میں مسکراتا ان کا اطمینان اور امید بھرا چہرہ میرے بچپن کے ہزار وولٹ کے مرکزی بلب ہیں. وقت کی پابندی کرنا، کتابیں پڑھنا اور ہر کسی کے سامنے پراعتماد انداز میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا مجھے اس پلیٹ فارم نے سکھایا ہے، اس فورم نے سکھایا ہے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ کسی نصیحت، کسی لیکچر کے بغیر، اور ایسا سکھایا کہ آج وہ میری پوری زندگی کا حصہ بن چکا ہے. بڑے اور عظیم کام شاید ایسے ہی کیے جاتے ہیں. ہمدرد کے نونہال اسمبلی نے، جاگو جگاؤں نے، حکیم سعید انکل نے مجھے نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں بچوں کو یہ تربیت عطا کی اور علم کی روشنی عطا کی، وہ بھی کسی لالچ کے بغیر. اپنی قومی زبان سے محبت کرنا، یہ بہت اہم بات ہے. اپنی قومی زبان سے محبت کرنا ہم نے اس فورم سے سیکھا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب اس کا انویٹیشن ہمیں ملا تھا، دعوت نامہ ملا تھا، تو ساتھ ہی ڈاکٹر ثنا غوری کا ایک وائس نوٹ ہمارے پاس آیا تھا کہ آپ نے بھرپور انداز میں کوشش کرنی ہے کہ اپنی قومی زبان میں گفتگو کریں، اور یہ بہت اہم بات ہے. ایک اور بہت منفرد بات جو میں یہاں پر کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہمیشہ جو ہے ہمدرد نونہال اسمبلی کے لیے 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل کا انتخاب کرنا، جس میں شاید بعض اوقات کچھ والدین اپنے بچوں کو لے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہاں ہم بچے اپنے والدین کو لے کر جایا کرتے تھے کہ ہماری ہمدرد نونہال اسمبلی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے. میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمدرد وقف پاکستان میں کا جو نام ہے اس میں وقف کا اصل میں مقصد کیا ہے وہ اس طریقے سے مجھے سمجھ میں آتا ہے. شہید پاکستان کی دانائی دیکھیے کہ وہ بچوں پر انویسٹ کر رہے تھے کہ بچے روشن خیال ہوں گے تو پاکستان روشن خیال ہوگا، پاکستان روشن خیالی کے سفر پر چل پڑے گا. ایک بات میں سوچتی ہوں کہ آج جب ہم والدین ہیں تو ہمارے اوپر بھی
بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا سفر کرنے کے باوجود بھی میں کل اپنی 9 سالہ بچی کو لے کر مدینہ الحکمت گئی، کیونکہ میں انہیں یہ دکھانا چاہتی تھی اور بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو پاکستان کی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں. پاکستان کی بیٹیاں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ جیسی ہوتی ہیں، جو کہ اپنے والد کے اس ورثے کو بہترین انداز سے نہ صرف سنبھالے ہوئے ہیں بلکہ ان کے مشن کو جانفشانی اور پروقار انداز سے آگے بڑھا رہی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ یہاں موجود نونہال ہمدرد نونہال اسمبلی میں آج پیش کی جانے والی ہر یادداشت کو بہت غور سے سنیں، کیونکہ یقین جانیں یہ وہ باتیں ہیں جو گوگل کرنے سے نہیں ملیں گی آپ کو. موجودہ دور میں ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے. سوشل میڈیا کا انقلاب ہے اور میڈیا کے انقلاب کا یہ ایرا ہے. اس میں ہمدرد نونہال اسمبلی جیسے پلیٹ فارمز کا ہونا میں کہتی ہوں کہ بہت ایک روشن امید ہے ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے. اس سے ہمیں بھرپور انداز میں مستفید ہونا چاہیے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گی. جاتے جاتے جتنے میرے وہ دوست وہ ساتھی جو 90s میں یہاں میرے ساتھ ہوا کرتے تھے انہیں میں کچھ یاد کروانا چاہتی ہوں. آئیے چلتے ہیں 90s کی ہمدرد نونہال اسمبلی میں، 90 کی دہائی کی ہمدرد نونہال اسمبلی میں. وہ چاکلیٹ کا پیکٹ سبھی کو ملنا، وہ چاکلیٹ کا پیکٹ سبھی کو ملنا یاد آتا ہے. پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو، شہید پاکستان کا ہر بار یہ دہرانا یاد آتا ہے. وہ دعوت نامے کا انتظار، اپنا نام اس میں پڑھنا بار بار، اور جو نہ چھپا ہوتا تو ہو جانا بے قرار یاد آتا ہے. سیلفی نہیں تھی تب رسالہ نونہال آتا تھا، سیلفی نہیں تھی تب رسالہ نونہال آتا تھا. ہمدرد نونہال اسمبلی کا مژدہ وہ سناتا تھا، وہ اس میں اپنی تصویر کا چھپا ہونا یاد آتا ہے. کبھی مقررہ بن کر، کبھی بن کے اسپیکر، کبھی شامل تھیٹر، ہر اسمبلی میں اپنی جگہ بنانا یاد آتا ہے. وہ اسمبلی میں، وہ اسکول میں اسمبلی کے قصے سنانا، ہم جماعتوں پر اپنا روب جمانا، پھر دل ہی دل میں مسکرانا یاد آتا ہے. وہ باکمال، وہ بے مثال، پر کبھی نہ لوٹ کے آنے والا بچپن، نہ جانے کہاں چلا گیا وہ بچپن یاد آتا ہے، بہت یاد آتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ نوشین رزاق صاحبہ، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا عدیل اظہر کو، لیکن اس سے پہلے ان کا تعارف کرانا چاہوں گا. IBA کراچی سے BBA اور MBA کیا. TCS میں ڈائریکٹر کنزیومر بزنس کے طور پر کام کیا. میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سن 2003 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا، اور اس سے پہلے ملک بھر سے اینکرز یا ہوسٹ سے اپلیکیشنز یا درخواستیں مانگی. اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی خدمات انجام دینے کے لیے درخواستیں دیں، اور اس میں سے ایک جو آج بہت سے لوگ ہمیں میڈیا انڈسٹری میں بحیثیت اینکر نظر آتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان میں سے ایک عدیل اظہر بھی ہیں. یہ خاکسار بھی اس میں شامل ہے، جو 2003 میں پہلی دفعہ پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن، جو کہ شب 12 بجے سے لے کر صبح کے 3 بجے تک چلا کرتی تھی، اس میں ہم لوگ ساتھ کو ہوسٹنگ بھی کیا کرتے تھے. عدیل اظہر کا تعلق دراصل HPS کے پہلے بیچ سے ہے، اور انہوں نے 1996 میں میٹرک کیا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1991 میں اس سفر کا انہوں نے آغاز کیا تھا HPS سے. بعد ازاں عدیل نے IBA سے گریجویشن کی، بینکنگ انڈسٹری میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر کام کیا. بعد میں انہوں نے TCS میں بطور ڈائریکٹر کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ عدیل کا تعلق میڈیا سے اور مختلف چینلز سے رہا. گزشتہ 17 سالوں سے ایک مشہور مارننگ شو کی میزبانی کر رہے ہیں، جو کہ ریڈیو پر یہ نشر کیا جاتا ہے روزانہ صبح. جو لوگ ڈرائیو ٹائم سنتے ہیں وہ عدیل اظہر کی آواز کو پہچانتے ہیں. فی الحال ایک TV پروگرام کی میزبانی بھی کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سمیت متعدد اداروں کے لیے مختلف پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں. میں دعوت دینا چاہوں گا عدیل اظہر کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.
جی بالکل, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ایک چیز جو آج بہت عرصے بعد, کئی دہائیوں بعد ہمدرد کے کسی پلیٹ فارم پہ میں کسی پروگرام میں خطاب کر رہا ہوں, اور ایک چیز جو مجھے اچھی لگی اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ اب روح افزا یہاں فری ملتا ہے. بچپن میں اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا تھا. میں جب محلے میں, انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, میں بڑا فخر کرتا ہوں آج بھی اس بات کا, سعدیہ راشد صاحبہ, کہ میں ہمدرد پبلک اسکول کے فرسٹ بیچ, جو پہلا بیچ 1996 میں میٹرک کر کے نکلا تھا, میں اس کا حصہ تھا. اور میرے اپنے محلے میں سب سے پہلے 6:30 بجے ہماری بس آ جایا کرتی تھی, بیکاز اسکول بہت دور تھا, اور سب سے آخر میں واپس آیا کرتا تھا. میرے محلے کے بچے اکثر مجھ سے یہ پوچھتے تھے, یار تم ہمدرد پبلک اسکول میں پڑھتے ہو, تمہیں روح افزا تو مفت ملتا ہوگا. میں یقین دلاتا تھا نہیں ایسا نہیں ہے. وہ اچھا نہیں, میں کبھی کبھار کہہ بھی دیا کرتا تھا کہ جی, بٹ گڈ ٹو سی, ماشاء اللہ, اٹس بہت خوشی ہوئی یہاں پہ. ہمارے اسکول کے لیجنڈری ٹیچر سلیم جتوئی صاحب, ان کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اور بہت پرانی یادیں. سلیم صاحب کی ایک خاص بات ہے ماشاء اللہ, بڑی فوٹوگرافک میموری ہے ان کی. بچے کی شکل دیکھ کر اس کا بایو ڈیٹا سناتے ہیں یہ, وہ اس کا سن گریجویشن بھی بتائیں گے, اور اس کا نام بھی یہی ہے نال. سو بہت خوبصورت یادیں بزم ہمدرد نونہال, جس زمانے میں 1993 پہلی بار تھا جب میں نے اس کو ہوسٹ کیا تھا. اور شاید میں اس وقت بھی اتنا ہی کنفیوز تھا جتنا میں اس وقت کنفیوزڈ اپنے آپ کو میں محسوس کر رہا ہوں. شاید سلیم صاحب یہ بات مانے نا, میں جب نوشین کو ابھی سن رہا تھا, نادیہ کو سن رہا تھا, میں ایسے ہی انسپائر ہوا کرتا تھا اس وقت بچوں سے, بیکاز میں تو میزبان ہوتا تھا, میرے پاس ایک متن ہوا کرتا تھا, ایک اسکرپٹ ہوتا تھا, اور میں اس کو دیکھ کے پڑھتا رہتا تھا. لیکن یہ جو اتنی خوبصورت تقریریں لوگ آ کے کرتے تھے, میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ میں کب اپنی زندگی میں ایسا بول پاؤں گا. کیا فلبدی شعر نکل رہے ہوتے تھے, کیا خوبصورت باتیں ہو رہی ہوتی تھیں. میرے خیال سے میں آج تک شاید اس لیول پہ نہیں پہنچ پایا, لیکن پھر بھی یہ تھوڑا بہت جو اسٹیج کانفیڈنس آیا, یہ تھوڑا بہت جو خود اعتمادی آئی, اس کا بہت بڑا کریڈٹ میں ہمدرد پبلک اسکول اور بزم ہمدرد نونہال کو قرار دیتا ہوں. بلکہ آج جب 10:30 بجے ایگزیکٹ ڈاٹ 10:30 بجے اس تقریب کا آغاز ہوا, تو خدا جانے کیوں میرے کانوں میں ایک آواز گونجنے لگی. حمیدی صاحب ہوا کرتے تھے, اور جس وقت تقریب کا آغاز ہو رہا ہوتا تھا, وہ اپنی بآواز بلند مائک پہ بولا کرتے تھے کہ خواتین و حضرات اپنی گھڑی کی سوئیاں ملا لیجئے, تقریب کے آغاز کا وقت ہو گیا, اور وہ دیکھیے قائد نونہال جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. کبھی جو ایسا ہو کہ حکیم صاحب کبھی لیٹ ہوئے ہوں, میں اپنے آپ کو بڑا منفرد بچہ سمجھتا تھا ہمدرد کے فرسٹ بیچ میں بھی, کہ حکیم صاحب مجھے میرے نام سے جانا کرتے تھے. مجھے فخر تھا, بلکہ ہمدرد کے اتنے پروگرام بزم نونہال 1993-94 میں نے کافی ساری بزم نونہال جو ہیں وہ اس کو ہوسٹ کیا ہے. سو حکیم صاحب سے ملاقات بہت ہوتی تھی. اکثر بدھ کی صبح, ابھی سر سلیم نے مجھے یاد دلایا, حکیم صاحب ہمدرد پبلک اسکول آیا کرتے تھے, بڑی خوبصورت باتیں ہوتی تھیں, حکایات شیئر کرتے تھے, بڑا ہمارے لیے آنر ہوتا تھا ان سے جا کے ملنا. میں تو سوچتا ہوں آج کے دور میں اگر حکیم صاحب آتے تو بچے سیلفیاں ہی لیتے رہتے, لیکن ہمیں یہ ایڈوانٹیج تھا کیونکہ موبائل فون نہیں تھے اس وقت, تو ہم حکیم صاحب کو گھیر لیا کرتے تھے, جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا تھا اس میں حکیم صاحب سے آٹوگراف لیا کرتے تھے, اور حکیم صاحب کوئی نہ کوئی کامنٹ لکھ کے آٹوگراف دیا کرتے تھے. اور ان کا جو وہ منشیانہ خط, مسز اسد نے مجھے یہ بتایا کہ اس کو منشیانہ خط کہا جاتا ہے, تو وہ اس میں دیا کرتے تھے. بلکہ اس سے ایک اور واقعہ یاد آ گیا, ہمدرد پبلک اسکول میں جب 1991 کی یہ بات ہے, جب ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے تھے, سو میں وہ جو ڈیڈ لائن تھی فارم جمع کرانے کی, وہ شاید 1 یا 2 دن سے مس کر گیا تھا. ہمارے والد صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کو بڑا افسوس ہوا. اتفاق کی بات ہے, میرے والد صاحب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں فضائی میزبان ہوا کرتے تھے, جس کو ہم کیبن کریو کرتے تھے. خدا کا پتہ نہیں کیا کرنا ہوا کہ اسی فلائٹ میں, انہی دنوں کی بات ہے, اس ڈیڈ لائن کے مس ہونے کے 1 یا 2 دن بعد, حکیم صاحب لاہور کی فلائٹ سے کراچی آ رہے تھے. تو میرے والد صاحب وہ فلائٹ آپریٹ کر رہے تھے. تو جب میرے ابو نے دیکھا کہ بھائی حکیم صاحب تشریف لا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا حکیم صاحب مجھے آپ سے ایک کام ہے. انہوں نے کہا جی ایسے ایسے ہو گیا ہے, مجھے اپنے بچے کا ایڈمیشن ہمدرد پبلک اسکول میں ہی کروانا ہے, لیکن مجھے پتہ یہ چلا کہ تاریخ کل نکل چکی ہے, آپ اگر یہ سائن نہیں کریں گے تو میں جہاز نہیں اڑوانے دوں گا. تو حکیم صاحب جو ہیں, ابو نے ظاہر ازرحان مذاق یہ بات کی, حکیم صاحب نے اپنا کارڈ کے پیچھے انہوں نے